الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد میرے محترم بھائیوں السلام علیکم۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں جس عنوان پہ بات کرنے کے لیے میں اپنا عنوان رکھا تھا وہ یہ تھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں کوئی شخصیت بھی ایسی نہیں گزری ہے جو کنٹروورسیز سے میں گرفتار نہیں ہوئی ہے۔ سب لوگوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے الزامات، مختلف قسم کی بکواس لوگ کرتے رہتے ہیں، اور وہ 1400 سال سے چلا رہا، کوئی نیا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے اوپر اعتراضات کرتے تھے، اور آج تک بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، برابر چلتا رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک کمینہ اٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے رسول آپ گھبرائیے نہیں ان الزامات سے۔ یہ جو لوگ آپ کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے ذکر کو اونچا اٹھانا وہ میرا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ اور آج تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی لوگوں نے الزامات لگائے، وہ الزامات آپ بھی دیکھیے کہ پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ جو ہے اسلام سے اپنا جو ہے وہ مرتد ہو جانے والے تھے۔ کہیں کے لیے مرتد ہو رہے تھے، وہ مسلمان تھے اور مرتد ہو جانے والے تھے۔ تو کاہے کے لیے مرتد ہونے والے تھے وہ لوگ؟ وہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد کی وجہ سے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ الزام لگا رہے تھے کہ نعوذ باللہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی جو ہے وہ اتنی ساری عورتوں سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے عرب بادشاہوں کا دور ہم نے دیکھا، ان کے بڑے بڑے حرم تھے جس میں ہزاروں جو ہے نا وہ ان کی کنیزیں اور جو ہے وہ ان کے غلام جو ہے تھے، سارے جو ہے نا دنیا دیکھیے، اور سلسلہ رکا نہیں ہے آج تک۔ انسان کی جو ہے وہ شہوت رانیاں آج تک بھی جو ہے وہ موجود وہ ہے۔ وہ پروفیسر صاحب ایک دن ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک تقریر سن رہے تھے، اس میں انہوں نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اوپر بات کی، اور اس میں انہوں نے تفصیل سے سمجھایا کہ ایک شخص جو 25 برس کی عمر میں ایک 40 برس کی خاتون سے نکاح کرتا ہے اور اپنی پوری جوانی اسی ایک بیوہ کے ساتھ گزار دیتا ہے، اور بعد میں اس نے جو یہ نکاح کی ہے یہ کسی خاص وجہ سے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین میں تبلیغ کی ضرورت تھی، اور آپ کو ایسی خواتین چاہیے تھی جو ہے نا مطلب کہ وہ علم اور حافظہ جن کا ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے جو حقائق ہیں وہ عورتوں کے سامنے بیان کر سکتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کی ہے، بعض دفعہ کچھ سیاسی ضرورتوں کی وجہ سے بھی کی ہے، بعض دفعہ آپ جو ہے وہ کسی اور جو ہے نا وجہ سے کی ہے، مختلف وجوہات۔ تو یہ ساری تقریر اسرار صاحب کی جب وہ پروفیسر صاحب نے سنی تو وہ توبہ کیے، اور پھر سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو حق کی بات کہتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ بالکل ایک کلیئر ہے کہ ایک آدمی جو اپنی شباب کا پورا زمانہ ایک عمر رسیدہ بیوہ کے ساتھ گزار دیا، وہ جو ہے بعد میں شہوت رانی کرے گا جب اس کو جو ہے وہ اقتدار ملے۔ تو میرا یہ مثال سے میرا بولنا یہ ہے کہ دنیا میں لوگ آج تک لوگوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، تو یہ، اور اس کے بعد ہمارے پہ بھی ذمہ داری ڈالی ہے اللہ رب العالمین نے۔ وہ ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ہر اذان کے بعد یہ دعا کریں کہ اے اللہ وبعث اللہم مقام المحمود الذی وعدتہ، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پہ فائز کر دے جس کا وعدہ تو نے کیا ہے۔ تو دنیا میں اور آخرت میں یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مرتبہ جو ہے وہ، میرے بھائیوں میں جو بات کرنے چلا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں ہمیشہ سے، آپ دیکھیے کہ میرا اپنا زندگی کا جو مطالعہ ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت جلدی یا تو کسی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخصیت کی اتنی جو ہے نا تعریفیں اور اتنا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ انسانی نہیں لگتا، اتنی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے اندر آدھی پتہ نہیں تھوڑی سی حقیقت ہوتی ہے اور باقی سارا فسانہ ہوتا ہے، باقی ساری جھوٹ ہوتی ہے، اور اپنے جو ہے وہ مداح کو جس کی تعریف وہ کر رہے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور پھر جب کسی کی جو ہے نا وہ نالش کرنے پہ آتے ہیں اس کو اتنا گراتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ انسان کا طریقہ ہے، شروع سے آج تک ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور اب میرا ایک چھوٹی سی یہ تمہید کے بعد میرا جو ہے وہ یہ خیال ہے
کہ ہم اگر علامہ اقبال کی شخصیت کو لیں تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے، کوئی بھی انسان آج دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی ڈائریکٹ جو ہے وہ ویجیلنس کے اندر کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کے آپ کی جوانی، آپ کی جو ہے ساری، اس میں اللہ نے حفاظت کی آپ کے کردار کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عکاس کا میلہ ہوتا تھا، اور اس میلے کے اندر پورا عرب جو ہے نا وہ کھنچ کے آتا تھا، اور چوتھ طرف سے جو ہے وہ گانے والیاں آتی تھیں، ناچ اور گانا ہوتا تھا، شرابیں جو ہے نا وہ پی جاتی تھیں، اور وہاں پہ ہر قبیلہ اپنے اپنے آبا و اجداد کی بڑائی بیان کرتا تھا کہ میرا جو ہے نا وہ قبیلہ تم سے بڑا ہے، تمہارا قبیلہ میرے سے بڑا ہے، یہی جو ہے نا وہ چلتے رہتا تھا۔ اور میلے میں چونکہ ناچ گانا رقص اور جو ہے نا وہ دنیا بھرے کی لغویات رہتی تھی، تو سارے لوگ جو ہے نا جاتے تھے، وہ ایک عرب معاشرہ تھا، بس اس میں چلتا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی چاہی کہ میں بھی ایک دن جا کے دیکھوں تو صحیح کہ ہوتا کیا ہے وہاں اور کیسا جو ہے وہ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ بکریاں چرانے لگاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کی وجہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو لوگ جو ہے نا مطلب کہ انسان کو جو ہے امت کو سب ایک جگہ ایک اکٹھا رکھنے کی جو تربیت ہے وہ گوالے سے ہی ملتی ہے جو ہے نا ایک انسان کو۔ انہیں سب بکریوں کو ایک جگہ رکھتا ہے، ریوڑ سے بکھرنے نہیں دیتا۔ اس کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو جو ہے نا ایک جگہ ایک جٹ رکھا جائے۔ یہ تربیت جو ہے نا اس کو بکریاں چرانے سے ہی مل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بکریاں چرانے لگایا تاکہ امت کو ایک جا رکھنے اور ان کو آپس میں جو ہے وہ مل کے رہنے اور ان کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی جو تربیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ بکریاں چرانے ہی سے ملی۔ آپ دن بھر بکریاں چرا رہے تھے، تو شام میں گئے وہ میلہ دیکھنے کے لیے، ایک کونے میں بیٹھ کے دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ اتنے تھکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا، آپ کو نیند لگ گئی، اور جب صبح اٹھے تو صبح ہو چکی تھی اور میلہ اللہ سے برخاست ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ کو مقصود نہیں تھا کہ آپ کو دکھائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا، اور اس طریقے سے اللہ نے آپ کے کردار کی حفاظت کی، اور آپ کو ساری جو ہے وہ آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی سخت ترین ویجیلنس کے اندر آپ ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹوکا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ بول رہے ہوں گے کہ میں کدھر بھٹک رہا ہوں، مگر میں آ رہا ہوں اپنے جو ہے نا عنوان کے اوپر، کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قریش کے سردار سارے جو ہے نا وہ ایک گروپ میں کھڑے بات کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کہ ان کے درمیان جا کے اسلام کا پیغام رکھیں، مگر کیا ہوا کہ ایک اندھا آپ کو پکارا، مگر آپ اس کو اگنور کر دیے اور عرب کے شیوخ کی طرف آپ آگے بڑھ گئے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کوئی بہت بڑی غلطی تھی کیا، یا اس کو غلطی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو اسلام کی تبلیغ کے لیے ہی ان کے طرف راغب ہوئے تھے، مگر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔
قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا عبسا و تولا کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا جو آپ اس کی طرف نہیں پلٹے، اس اندھے کی طرف. عبسا و تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ فاما من استغنی فانت عنہ تلہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. کہ آپ دیکھیے کہ کس بہترین طریقے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹوکا، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ آپ سے غلطی سرزد ہونے ہی نہیں دیا، اور آپ کی زندگی آج ایک انتہائی صاف اور موتیوں کی مالا کی طرح ہمارے سامنے ہے. اور ہمارے لیے آپ کی شخصیت کو فالو کرنا، اس کے اوپر چلنا، اس کے لیے یہ کرنا اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان بنایا ہے، بہت ہی آسان بنایا ہے، مشکل نہیں ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ میں نے قرآن کو انتہائی آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ مگر آج ہم جو ہے نا مطلب کہ قرآن کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں. ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عقد کو انتہائی آسان بنایا تھا اور زنا کو بہت مشکل بنایا، مگر اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ آج دنیا کے اندر اتنا زیادہ زنا پھیل گیا ہے، اتنا زیادہ زنا پھیل گیا ہے کہ آنکھ پہ جو ہے نا کانٹے آتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب کہ وہ کیا اب دنیا میں جو ہے وہ کبھی انسان جو ہے وہ پھر سے مسلمانوں کی جیسی زندگی گزار سکے گا کہ نہیں. خیر، تو میرے بھائیوں بولنا یہ تھا کہ دنیا میں لوگوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. اب میں علامہ اقبال کی طرف آتا ہوں، اور ایک بات یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، میں جو بات کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے اس کی دلیل پیش کروں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور کوئی جو ہے وہ پیدائشی طور پہ جو ہے نا کوئی چند ایک لوگوں ہستیوں کو چھوڑ کے دنیا کے اندر کوئی بھی پیدائشی جو ہے وہ کسی کو بھی پیدائشی معجزہ نہیں رہا. صرف 2 ہستیاں ہیں دنیا کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور کے اوپر پیدا کیا. ایک تو حضرت آدم ہے جن کی ماں باپ نہیں تھے، ان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اور دوسرے عیسیٰ ابن مریم تھے جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا. سمجھے آپ؟ اور دونوں جو ہے نا اللہ کا معجزہ ہے، دونوں اللہ کا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بھی معجزاتی اور آپ کی موت بھی معجزہ ہے. آج تک کے لڑ رہے ہیں جو ہے نا مطلب کہ وہ کرسچنوں کو کہ جو ہے نا مطلب کہ وہ صحیح معنوں میں کہ آپ کا انتقال ہوا یا نہ ہوا، اور قرآن کہہ رہا ہے ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ نہیں انتقال ہوا ان کو میں نے اٹھا لیا ہے، وہ پھر آئیں گے. تو میرے بھائیوں یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پیدا ہونا بھی جو ہے وہ معجزاتی تھا، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے جب ان کی موت واقع ہوں گی، ابھی تو ان کو اٹھا لیا گیا ہے. تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ آج ان کی جو ہے نا آج کوئی ایک ان کی تعریف کرنے والا رہتا، کوئی ایک ان کی نالش کرنے والا رہتا، کوئی ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا رہتا، کوئی کچھ رہتا. اور دوسری چیز اور ایک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ گناہگار تو رہتا ہے، مگر
انہیں جو ہے وہ اس کے سامنے اللہ کی رسول کی تعلیمات آتی ہیں، وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر کے پھر سے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے، اس کو اگر تم نے اس کے پرانے زمانے کو یاد دلایا اور اس کے اوپر تان کیا تو اللہ جو ہے نا اس گناہ کو تمہاری بہت سختی سے تم پہ مواخذہ کرے گا۔ اس واسطے ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا خطبہ آج 1400 سال سے ہم لوگ سن رہے ہیں، مگر ہم لوگ اس کے اوپر آتے سنتے ہیں چلے جاتے ہیں ہر جمعہ۔ آپ نے غور کیا ایک جملہ جمعہ کے خطبے کے اندر ہمارا جو ہے نا وہ ہر خطیب جمعہ کے دن دہراتا ہے وہ جملہ، وہ یہ ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے تائب ہو جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب کوئی گناہ گار تائب ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جو ہے نا مطلب کہ وہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ سب میں زیادہ تم کو کون سی چیز عزیز ہے؟ وہ زمانہ الگ تھا، آج کا دور اور ہے۔ اس زمانے میں جو ہے وہ اونٹ ہزاروں درہم لاکھوں درہم قیمت کے ہوتے تھے، اور جو سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا وہ تو بہت ہی کاسٹلی ہوتا تھا، سمجھا آپ۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ جہنم کے شعلے جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ یہ تمہارے جو اونٹ ہے جس کا تم سرخ رنگ کے اونٹ ہے جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، جہنم کے شعلوں کا رنگ بھی وہی ہوگا جو ہے وہ۔ اور یہ جو ہے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے تم کو سب میں زیادہ جو ہے نا وہ سرخ اونٹ پسند ہے؟ تو بولے کہ اگر وہ تمہارا سرخ اونٹ صحرا میں گم ہو جائے اور تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے حال ہو جاؤ، اور دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، تم کو نہ ملے، اور اگر ایک دن اچانک وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم کو کتنی خوشی ہوگی؟ تو لوگوں نے جو ہے کہا کہ اے اللہ کے رسول بے انتہا خوشی ہوگی، بے انتہا خوشی ہوگی۔ تو بولے کہ یاد رکھو جب ایک گناہ گار توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا، اے لوگوں جنہوں نے اپنے جو ہے وہ نفس پہ ظلم کیا، زیادتی کی۔ اور گناہ جو کرتا ہے آدمی، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا اس سے، آدمی اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے گناہ کر کے، اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے اس سے، نہ آپ کے اچھے کام سے ملنے والا ہے، نہ آپ کے غلط کام سے اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے انسان بھی اس کائنات کے اندر جو بس رہے ہیں سارے مل کے بھی کفر کر دیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔
تو میرے بھائیوں کہ یہ جو ہے وہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک انسان جب گناہ سے توبہ کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اقبال جو ہے وہ کوئی اولیاء اللہ تھے، کوئی ولی تھے، نہ وہ پیر تھے نہ پیغمبر تھے. ایک جگہ تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں شاعر بھی نہیں ہوں، اور اس کے بعد لوگ اگر ان کے اوپر طریقے کے الزامات لگاتے ہیں، کیونکہ ان کی شہرت بہت بڑی تھی، ان کا کام، ان کا کارنامہ بہت ہی جو ہے وہ وسیع تھا، اور ان سے کچھ لغزشیں سرزد ہوئی ہوں گی جو ہے، مگر ان کا بیان اور ان کی تشہیر بہت بڑا گناہ ہے. جب کہ انہوں نے جو ہے وہ توبہ کی اور اپنی زندگی کو سرے سے بدل دیا، تو اس کا بیان کرنا، ان کے پرانے جو ہے وہ جو کچھ بھی گناہ تھے اس کو بیان کرنا، وہ انتہائی معیوب بات، اور اللہ کی نظر میں تو آپ بہت سخت گناہگار ہیں اگر آپ بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ تو ایک نارمل انسان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی گناہوں کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ولا یغتب بعضکم لبعض، کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم جو ہے نا مطلب کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فکرہتموہ، تم بے انتہا کراہیت کرو گے. تو غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ جو ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور ہم لوگ انتہائی بے باکی کے ساتھ ہر ایک کی جو ہے نا وہ اخلاق کشی کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کے عیب سے پردہ اٹھاتے رہتے ہیں، ہر ایک کو جو دل میں آیا وہ بولتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کہ وہ لوگ انہیں تائب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، وہ اللہ کو معلوم ہے. مگر میں یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو اس سے جو ہے نا وہ محفوظ رکھے. اقبال کے تعلق سے جو ہے وہ میں یہ پہلی بات تو یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کو، تاکہ میں ادھر ادھر نہ بھٹک جاؤں. ہاں، آپ کے کچھ سیاسی تصورات تھے، اور بات دراصل یہ ہے کہ اقبال کا ایک نقطہ نظر تھا، وہ یہ تھا کہ دین اور سیاست جو ہے نا وہ جدا نہیں ہے. یو کانٹ سپریٹ پالیٹکس اینڈ سیاست وتھ اسلام. آپ اسلام سے جو ہے وہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہم پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، تو دوسری طرف آپ ایک مملکت کے سربراہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک کمانڈر بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں ایک کمانڈر تھے، آپ کی جو ہے نا وہ گھر، بیوی، بچے، ہر چیز آپ رکھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگ جب یہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ یہ قولاً زورا ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے جو تم اللہ پہ لگا رہے ہو. اللہ کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کا جو ہے وہ، یہ کہ تم جو ہے اس کے پرے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو ہے نا کانو یاکلون الطعام
کہ یہ دونوں کے دونوں عیسیٰ ابن مریم بھی اور ان کی والدہ بھی دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے کھانا جو ہے نا وہ انسان ہونے کی علامت کے طور پہ بیان کیا ہے،